یہ امامت کا تاجدار ہے، میرا بیٹا حسین شہادت کا تاجدار ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے علماء ہما وقت اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں کرتے صاحب؟ کیا مجبوری ہے ان کی؟ کس چیز نے انہیں روک رکھا ہے؟ ورنہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ بتا دو جس میں اہل بیت کا دخل نہ ہو، کوئی ایسا نقطہ بتاؤ جہاں اہل بیت پڑے نہ نظر آتے ہو۔ تو صرف ہم محرم کا انتظار نہیں کرتے، اور محرم میں بھی زیادہ تر باتیں ادھر ادھر کی ہوتی ہے، خالص کا نظر کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ مت کریے صاحب، وہ مت کریے صاحب، یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ اپنا طریقہ نہیں، یہ کسی اور کا طریقہ، اسی میں پورا ماہ محرم نکل جاتا ہے۔ تمہیں حسین یاد کیوں ہے؟ جو رسول اپنی پوری زندگی حسین پاک کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، وہ رسول جب حسن و حسین پیدا ہو رہے ہیں تو اپنی زبان چسا لے، جب وہ کھیلتے ہیں تو اس سینے پر کھیلتے ہیں جس سینے پر قرآن نازل ہوا ہے، ان کاندھوں پر سوار ہوتے ہیں جن کاندھوں پر کائنات عالم کا بار ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، حسین پشت پر سوار ہے۔ بتاؤ نا رسول پاک کا کوئی ایسا لمحہ زندگی کا جہاں اہل بیت کو فراموش کیا ہو؟ بہت بڑے رسول کے عاشق بننے والوں، دعویٰ کرنے والوں، رسول پاک کی زندگی کو سامنے رکھو، کوئی ایسا لمحہ بتا دو جہاں اہل بیت نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ بتا دو جہاں علی نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ بتا دو جہاں سیدہ نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ بتا دو مولا حسن نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ بتا دو رسول پاک کی زندگی میں جہاں آقا حسین نہ ہو۔ تو کیا ہماری زندگی میں ایسا ہے؟ ہم تو ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ارے علی علی مت کرو صاحب، کیوں نہیں کرو؟ کیوں نہیں کرو؟ حسین حسین مت کرو، کیوں نہیں کرو؟ سیدہ کا ذکر مت کرو، کیوں نہیں کرو؟ اگر بہت بڑے ہم سنی بنتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو رسول پاک کی سنت کو زندہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ زندگی کا کوئی لمحہ رسول پاک کا ایسا نہیں گزرا جہاں اہل بیت نہ ہو۔ ذوالحج کا مہینہ گزر گیا، ہمیں 10 ذوالحج یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد ہے، مگر تمہیں معلوم ہے ذوالحج کے مہینے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مامو جان، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قربانی خاص طور سے یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کنبہ یاد ہے، مگر مولا علی کا کنبہ بھول گئے۔ ایک ذوالحج کیا ہے بتائیے؟ 10 ذوالحج تو سب بتا دیں گے، قربانی ہے، قربانی ہے، قربانی ہے۔ اب بڑا اہتمام ہوتا ہے مہینہ 15 دن پہلے سے، جگہوں کو صاف کیا جاتا ہے، جگہ کو چوڑا کیا جاتا ہے، جانور لایا جاتا ہے، بہت دیکھ ریکھ ہوتی ہے، صرف 10 ذوالحج کے لیے۔ ایک ذوالحج کو کیا بتائیں نا بھائی، بتائیے ایک ذوالحج کو کیا؟ مولا کائنات سیدہ کائنات کی شادی ہوئی، کیا آپ کو یاد ہے؟ کیوں بھول گئے آپ؟ کیوں بھول گئے؟ ایسی ویسی شادی، کائنات میں ایسی شادی دکھا دو جس کا نکاح عرش پر اللہ آئے، فرش پر رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک ذوالحج کی شادی ہمارے علماء کیوں نہیں بیان کرتے؟ سیدہ کائنات مولا کائنات کا عقد ہو رہا ہے، کون کو کیوں نہیں بتاتے؟ 18 ذوالحج، 18 ذوالحج کیا ہے؟ کیا ہوگا بتائیں؟ امت کو بتائیں نہیں۔
سب سے زیادہ احادیث جو تواتر کے ساتھ آئی وہ 18 ذوالحج کے تعلق سے آئی، جسے یوم غدیر کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اسی حدیث کے راوی ہیں، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ 18 ذوالحج ہے، غدیر ایک مقام ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کار رسالت بیان کرتے ہیں، اس کے بعد مولا کائنات کو اوپر بلاتے ہیں، بلانے کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں دست رسالت سے دست امامت کو بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بولو 18 ذوالحج کو یہ ہوا تھا، آپ نے یاد کیا؟ یہ تو رسول نے کیا، آپ نے کیوں فراموش کیا؟ ہمارے علماء نے کیوں نہیں بتایا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہاں موجود، اللہ کے رسول خود منبر پر موجود، علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا یہ عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ اس دن کو یاد نہیں کرنا چاہیے جس کو خود رسول اللہ نے کیا ہو؟ اب اس میں کسی فرقے کا کوئی رول ہے؟ کوئی کہہ دے کہ نہیں غدیر مناؤ تو یہ شیعوں کا کام ہے، رافضیوں کا کام ہے، ہم سنیوں کا کام نہیں، تو پھر رسول نے کیوں کیا؟ ہمیں جواب دیجیے۔ اہل بیت کے واقعات کو اس امت میں فراموش کیوں کرتے ہیں؟ کیا مزہ ملتا ہے اسے اہل بیت کو فراموش کرنے میں، اہل بیت کو بلانے میں؟ کیا مزہ ملتا ہے صاحب؟ کیا ملتا ہے؟ اہل بیت کی تاریخیں ہم بھول گئے۔ یہ تو خود اللہ کے رسول نے کہا نا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے غدیر کے میدان میں، اللہ کے رسول نے علی کے حق کو بلند کر کے کہا تھا کہ کیا آپ اس واقعے کو آپ کیا فراموش کر دو گے، بلا دو گے؟ کہہ دو گے جھوٹ ہے معاذ اللہ، جس کے گواہ 1.25 لاکھ صحابی ہو، یہ امت کیوں نہیں یاد کرتے؟ اب اگر سنی ہونے کا دعویٰ ہے تو رسول کی سنت کو کیوں نہیں ادا کرتے؟ 24 ذوالحج کیا ہے؟ 10 ذوالحج سب کو یاد ہے صاحب، 2 مہینے پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، جانور لانا ہے، اتنے کا لانا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، 2 مہینے پہلے سے اہتمام ہوتا ہے۔ ذوالحج کے مہینے میں ان ایام کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ 24 ذوالحج کیا ہے؟ موبائلہ ہے نا؟ آپ سب کو معلوم نہیں کیا ہے موبائلہ؟ نجران کے عیسائیوں نے وحدانیت پر چوٹ کی، رسالت پر چوٹ کی، قرآن پر چوٹ کیا، رسول پاک صبح سے لے کر شام تک ان سے مناظرہ کرتے رہے، انہیں دلیل دیتے رہے، نجران کے عیسائی اس کا انکار کرتے رہے، رسول پاک دلیل دیتے رہے، نجران کے عیسائی اس کا انکار کرتے رہے، رسول پاک پلٹ کر اپنے گھر آ گئے، افسردہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے وحی نازل کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہ بھی قرآن میں موجود ہے مباہلے کا، یہ امت فراموش کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں ایک بھی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر بولوں تو ماموں کل کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو بھی کہوں گا قرآن سے کہوں گا۔ کسی کے مائی کے اعلان میں اتنی ہمت نہیں آئی صدیقی جو کہہ کر گیا تھا قرآن و حدیث سے ہٹ کر گیا۔ اگر تم میری ذات کا انکار کر سکتے ہو لیکن قرآن کے فرمان کو تم انکار نہیں کر سکتے۔ مجھ سے تمہاری دشمنی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے فرمان سے اگر تم طرف ہو گے تو تم کتے ایمان سے خالی ہو جاؤ گے، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا۔ اللہ لاکھ لمبی داڑھی ہے تو پھر رکھے ہوتے رہو، دنیا کو جو رسالت پر چوٹ، وحدانیت پر چوٹ، کتاب اللہ پر چوٹ، رسول پاک دلیلیں دیتے گئے، نجران کے عیسائی اس کو رد کرتے گئے، آپ پلٹ کر آ گئے، افسردہ ہو گئے۔ اللہ کبھی بھی اپنے حبیب کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن سے آپ کی آیت نازل ہو گئی، اسے آیت مبارکہ کہتے ہیں کہ رسول ان سے کہو
نہ بیٹا کہا، نہ جان کہا، نہ عورت کہا، جمع کا صیغہ ہے، سمجھنا ہوگا۔ سنیے چچا، ہیلو، سنیے بہت بہت، جمع کا صیغہ ہے، جمع کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ اپنا بیٹا لاؤ، حبیب تم اپنا بیٹا لاؤ، کہا بیٹے لاؤ۔ پھر اللہ نے کہا اپنی عورتیں لاؤ، تم اپنی عورتیں لاؤ، یہ نہیں کہا کہ عورت لاؤ۔ پھر کہا اپنی جانیں لاؤ، تم اپنی جانیں لاؤ، یہ نہیں کہا کہ جان لاؤ۔ سنگولر واحد نہیں کہا، جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے۔ اپنے بیٹے لاؤ، اپنی جانیں لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ۔ تو وہ لوگ لے کر آئے، وہ لوگ لے کر آئے، اپنے بیٹے لے کر آئے، اپنی عورتیں لے کر آئے، اپنی جانیں لے کر آئے، ہزاروں کی تعداد میں آ رہے نذران کے میدان میں۔ جب ان کی نظر پڑی، دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی آ رہے ہیں، کسی کی نظر ٹھیک ٹھاک پڑی تو کہا گیا یہ 5 نفوس قدسیہ کے پاس کہا تو یہ گیا تھا بیٹے لاؤ، جانیں لاؤ، عورتیں لاؤ، یہ صرف 5 ہے، صرف 5 ہے۔ اس میں سے ایک بڑا سمجھدار تھا، ایک بڑا سمجھدار تھا، ایک انسان جس کا نام اسقط قادری تھا، وہ لیڈر تھا۔ اس نے جب وہ 5 نفوس قدسیہ پنجتن کی اس جماعت کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا سنو، مباہلہ مت کرنا، اگر اس رسول نے دعا کر دی اور حسین نے آمین کہہ دی، قیامت تک ہماری نسل تباہ ہو جائے گی، دوبارہ ہماری نسل پیدا ہونے والی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بہت مختصر میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بیت کے فضائل بیان ہو، اور صرف قرآن سے کر رہا ہوں، کل کو یہ نہ کہنا کہ اپنے من سے میں کہہ کر چلا گیا۔ پچھلی بار آیا تھا تو بہت ساری باتیں ہو گئی تھی، اس وقت کی میں نے دلیل اور حوالہ پیش کیا تھا، کوئی بھی بات میں نے خام اور خیالی میں نہیں کہا تھا، اس بات کو صرف قرآن کا ہوگا۔ مباہلے کا ذکر قرآن میں، اب بولو کہ غدیر کا ذکر کہاں قرآن میں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورۃ المائدہ پڑھ لینا جا کر کے، کبھی آپ اٹھا کر دیکھ لینا۔ اہل بیت کی بات کرو تو حوالہ چاہیے، کہاں لکھا ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو، کتنی دشمنی ہے تم کو اہل بیت سے کہ ذرا سے اہل بیت کی فضائل کی بات کر دو تم کو حوالہ چاہیے۔ کتنا حدیث اور قرآن جانتے ہو جو تم نے حوالہ نکالا ہے، کتنا سمجھتے ہو، کتنا سمجھتے ہو حدیث اور قرآن کہ اہل بیت کا جہاں ذکر ہے تمہارا قرآن اور حدیث سے بات کرو، سمجھ جاؤ گے قرآن اور حدیث۔ قرآن کی 300 آیتوں میں علی ہے، مانتے تو نہیں پھر علی کو اس طرح جس طرح قرآن منوانا چاہ رہا ہے۔ اب موبائلے کا سین دیکھو، سین منظر دیکھو، اسقط قادری نے دیکھا کہ 5 نفوس قدسیہ، 5 ٹن، جنہیں ہم کہتے ہیں 5 ٹن، انوار الہیہ کا نزول، جیسے سب سے آگے آگے مصطفیٰ جانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مولائے کائنات، دائیں مولا حسن، بائیں جانب آقا حسین، درمیان میں سیدہ زہرا۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ ترتیب ایسی کیوں رکھی؟ پہلے خود ہوتے، بعد میں علی کو رکھتے، پیچھے سیدہ کو رکھتے، ہے نا؟ پہلے رسول پاک ہوتے، اس کے بعد علی ہوتے، سیدہ ہوتی، حسن و حسین ہوتے۔ اے اللہ کے رسول، یہ ترتیب سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے مصطفیٰ، بیچ میں سیدہ، پیچھے مولا، دائیں حسن، بائیں حسین۔ اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں، سنو، جہاں جہاں رسول پاک کے قدم ناز پڑھتے چلتے ہو، دیکھنا، جہاں جہاں یہ زمین ہے، جہاں جہاں رسول پاک کے قدم ناز پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی یہ قدم مصطفیٰ اٹھ رہا تھا، اس قدم پر قدم سیدہ پاک پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کے قدم اٹھتے، سیدہ کا قدم وہاں پڑتا، اور جیسے ہی سیدہ کا قدم اٹھتا، مولا کائنات کا
ایک اور بات، جیسے ہی مصطفیٰ کا قدم اٹھتا سیدہ وہاں قدم رکھتی، اس کے بعد جیسے سیدہ کا قدم اٹھتا مولا رکھتے، آگے نبوت، پیچھے ولایت، دائیں سخاوت، بائیں شہادت، درمیان میں طہارت۔ سبحان اللہ۔ آگے نبوت، پیچھے ولایت، دائیں سخاوت، بائیں شہادت، درمیان میں طہارت۔ مطلب کیا؟ سیدہ کی عظمت یہ ہے، نبوت سے ایک قدم پیچھے، ولایت سے ایک قدم آگے۔ نبوت سے ایک قدم پیچھے، ولایت سے ایک قدم آگے، یہ ہے سیدہ کا مقام۔ دائیں سخاوت کو سنبھالے ہوئے ہے، بائیں شہادت کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ ہے سیدہ کا مقام۔ یہ مباہلے کا ذکر بھی وہ قرآن میں ہے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ حدیث میں تضاد ہو سکتا ہے، نہیں صاحب اس کے علاوہ یہ ہے میں نہیں مانتا، یہ حدیث موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، اس کا ترک نہیں ہے، اس میں تواتر نہیں ہے۔ آپ حدیث میں بہت ساری باتیں لا سکتے ہو، قرآن میں نہیں لا سکتے۔ تو مباہلہ تو قرآن میں ہے، کیوں نہیں بیان کیا آپ نے کبھی کو؟ غدیر کا بھی ذکر قرآن میں ہے، کیوں نہیں بیان کیا؟ سیدہ کائنات مولا کائنات کی شادی کا بھی ذکر ہے، سورہ رحمان پڑھ لینا جاری صاحب، ہمارا جب بحرین یلدر قیاد بھائی نام احمد رب اللہ علیہ سچیدہ قرآن ہے۔ بتانے میں شاید ماتی ہے، یہ ہمت نہیں ہوگی۔ ارے جس دل میں مولا نہیں ہوگا اس کے اندر ہمت ہوگی، جس کی نسبت علی سے ہوگی وہی ہمت کر کے بتا سکتا۔ سیدہ کا مقام قیامت کا میدان ہوگا، پوری مخلوق ہوگی، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی جماعت ہوگی۔ سیدہ کی جب سواری آنے والی ہوگی، حاجت غیبی سے ندا آئے گی، اے اہل محشریو اپنی گردن کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ کیا مطلب؟ اہل محشریوں میں 1.25 لاکھ انبیاء بھی ہیں، اور 1.25 لاکھ انبیاء کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب سیدہ کی سواری آئے تو اپنی گردنیں نیچی کر لو، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ یہ ہے سیدہ۔ اسی لیے صوفیاء کرام اولیاء اللہ جب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے ہیں تاکہ یہ عادت لگ جائے، جب دنیا میں سیدہ کا جب ذکر آتا ہے ہم اپنی گردنیں جھکا کر اپنے دل کو تھام لیتے ہیں۔ جب قیامت کے میدان میں حاجت غیبی یہ ندا دے کہ سیدہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، اپنی نظریں گردنیں نیچے کر لو، جب یہ عادت دنیا میں رہے گی تو اس وقت بھی تم یہی کرو گے، اپنی گردنیں جھکا لو گے، اپنی نظریں نیچے کر لو۔ کیا سمجھے آپ سیدہ کو؟ بہت آسانی سے نام لیتے فاطمہ الزہرا، کئی لوگوں کو نام لینے کا شوق نہیں ہے، کوئی زہرا کہتا ہے جبکہ زہرا کے معنی الگ ہے۔ زہرا کے معنی الگ ہے، نام لینے کا شعور نہیں ہے سیدہ کا۔ فاطمہ الزہرا، زہرا نہیں ہے، معاف کیجیے گا، زہرا ہے۔ زہرا میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک جگہ الف ہے، ایک جگہ حمزہ ہے۔ اب یہ فیصلہ کرو الف والا زہرا لینا ہے نا یا حمزہ والا، دونوں کے معنی الگ ہے۔ کیوں نہیں بتائی جاتی ہمیں یہ باتیں بڑی باریکی سے؟ فاطمہ الزہرا، معاذ اللہ، یہ امت ہے، رسول کی بیٹی کا نام بھی صحیح سے لے کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہمارے شکر رسول۔ جس سیدہ کے بیٹوں نے اسلام بچانے کے لیے اپنا گھر کا گھر کنبہ قربان کر دیا، اپنے 6 مہینے کے سیدہ علی اصغر کو قربان کیا، ان کی والدہ کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں؟ ان کے گھر کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں؟ قرآن بھرا پڑا ہے صاحب، قرآن پڑھیے، قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے، جگہ جگہ ذکر ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جو اہل بیت کے ذکر کو خاموش کیا گیا۔ کیا ہوگا؟
ابھی تو میں کربلا آیا نہیں. یہ سیدہ ہے سیدہ. ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی. زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، ہاتھ سے روٹی بیلتی تھی، پاؤں سے حسنین کریمین کا جھولا دلایا کرتی. ایک وقت میں 3 کام. آج کی عورتیں کتنا کام کریں گے؟ وہ کبھی کام کریں، بچے بھی دیکھے، نماز بھی پڑھیں. ہم سے نہیں ہوگا. کام والی رکھ لو، کام والی رکھ لو. کوئی آیا رکھ لو، بچے کو دیکھے گی، گھر کا کام کاج کر دے گی، پورا چلتی. میں نماز پڑھوں گی، ہو سکا تو تھوڑی بہت روٹی وغیرہ بنا دیا کروں گی. یہ ہے آج کی عورتوں کا حال. مگر وہ خاتون جنت ہے، خاتون جنت ہے. سیدۃ النساء العالمین ہے، شہزادیہ رحمت للعالمین ہے. ایک وقت میں 3 کام. پیر سے جھولا جھلا رہی ہے، ہاتھ سے روٹی دے رہی ہے، زبان سے اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. زبان سے حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا، روٹی بناتے وقت اذان ہو گئی. اذان ہو کر آپ چلی گئی نماز پڑھنے، عبادت کی حالت میں ہے. عین وقت تھا کہ وہ روٹی توے میں جل جاتی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں سے استغفار کرو، سیدہ میری بندگی کر رہی ہے، روٹی جلنے نہ پائے. فرشتے فرش سے اتر کر سیدہ کے گھر پر آتے ہیں اور اس روٹی کو پکا کر چلے جاتے ہیں. کیوں فاطمہ زہرا کا ذکر نہیں کرتے صاحب؟ جن کے دامن میں سب کچھ ہے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو جائے، جن کے لیے سورۃ الدہر نازل ہو. قرآن میں سیدہ کا ذکر ہے صاحب. کیوں سیدہ کی تاریخ کو بتاؤ؟ سیدہ کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے؟ سیدہ کے وصال کی تاریخ کون سی ہے؟ سیدہ کی شادی کی تاریخ کون سی ہے؟ کیا یہ ہم لوگوں کے لیے دور کرنے والی بات نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم، ہم اس رسول سے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ اپنے اپنے مسجدوں میں جائیے، اپنے امام سے سوال کیجیے، ہمیں سیدہ کی تاریخ بتائیے. اپنی مسجد کے اپنے علاقے کے عالم سے کہیے کہ ہمیں مولا علی کے بارے میں بتائیے، ہمیں جنگ خیبر بتائیے، جنگ احد بتائیے، جنگ خندق بتائیے، میدان بدر بتائیے. اسلام کی پہلی جنگ ہے، ادھر 313 ہے، ادھر کتنے تھے؟ ادھر کتنے تھے؟ 1000. یہاں 313 بغیر ہتھیار کے، پورے ہتھیار بھی نہیں. یہاں تک کہ کھجور کے چھاگل اتارے گئے لڑائی کرنے کے لیے، کیونکہ اچھالیں اتاری گئی. اب ہاں اس وقت کے جو جدید آلات تھے، ٹیکنیکل مطلب جو لیٹسٹ اوزار تھے، اس وقت کے اس پیریڈ کے ان لوگوں کے پاس تھے، پھر بھی اللہ نے فتح و کامرانی عطا کی. جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس جنگ میں 70 یا 72 یا 75 کفار مارے گئے. علی نے کتنے مارے؟ جنگ بدر بہت یاد آتی ہے، بہت بتانا جاتا ہے. اسلام کی پہلی جنگ، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. کبھی یہ تو بتاؤ اس جنگ کا مین آف دا میچ کون تھا؟ بیٹر آف وار کون تھا؟ مولا کائنات. یہ بھی بتاؤ کوئی ایسی جنگ بتاؤ جس میں علی شامل ہو اور کوئی جنگ اسلام کو پتہ نہ ہوا ہو. بتاؤ کوئی ایسی جنگ. مگر اس علی کا ذکر نہیں ہوتا. ہر جگہ رسول کے ساتھ علی کھڑے نظر آ رہے ہیں، اس علی کا ذکر نہیں ہوتا. 13 رجب گزر جائے، علی کی ولادت کی تاریخ گزر جائے، مسلمانوں کو پتہ نہیں. کیوں صاحب؟ علی سے کیا دشمنی ہے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. علی کی ولادت کی تاریخ نکل گئی، ولادت کا کوئی چرچا نہیں. علی کی شہادت کی تاریخ نکل گئی، کوئی مجلس نہیں. کیوں؟ علی سے کیا دشمنی ہے؟ علی سے کیا دشمنی ہے؟ ولادت کی بھی محفل نہیں کرو گے، شہادت کی بھی محفل نہیں کرو گے. علی کے بیٹوں نے اپنا گھر قربان کر کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام دے دیا. اسلام کے نام پہ صدقہ زکات کا کیا کرو گے؟
शहादत को याद नहीं करोगे, उनके कारनामे को याद नहीं करोगे, जिनकी बदौलत आज दिन हमारे पास है। अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा मन कुंतु मौला हो अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला। अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा अना मदीनतुल अली बाबुहा, मैं इनका शहर हूँ अली उसका दरवाजा। अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा अली अंता आखिर की दुनिया वाला आखिरा, अली दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा अली अंता वसी, अली मेरा मददगार है। अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा अल हक माअ अली व अली वल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा अल कुरान माअ अली व अली वल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा अल्लाह वैला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देख रहा इबादत है। अली वो है जिसके लिए रसूल ने कहा जाओ मजालिस में जिक्र अली, अपनी मजलिस को अली के जिक्र से जिक्र बख्शो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बताओ कहाँ नहीं है अली? अली तो वो है जो 4 में भी है, अली वो है जो 5 में भी है, अली 10 में भी है, अली 12 में भी है, अली 14 में भी है, अली 72 में। ये मकाम, ये एजाज, ये शरफ किसी और को हासिल है? अगर कोई 4 में है तो 5 में नहीं, कोई 5 में है तो 10 में नहीं, कोई 10 में है तो 12 में नहीं, जो 12 में है वो 14 में नहीं, जो 14 में वो 72 में नहीं। मगर अली को देखो, 4 यारे मुस्तफा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौला अली है, इन चारों में भी अली, पंजतन पाक है, सरकार है, सैयदा कायनात है, आका हसन है, मौला हुसैन है, उसमें भी अली। 4 में भी, 5 में भी, 10 में भी, अशरा मुबशरा है, अशरा मुबशरा 10 की लिस्ट उठाकर देखो, उसमें भी अली। 12 इमाम है, उन 12 में जो इमामों का सरदार है इमामुल औलिया, ताजदार औलिया, ताजदार हयात, बादशाह लापता, दमाद रसूल, नफ्स रसूल, मर्द मकबूल, शहंशाह विलायत, अब्बास का बाबा, ज़ैनब का बाबा, हसनैन का बाबा, और हमारे शिरों का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो 10 में भी अली। जब 12 इमामों को देखोगे तो 12 इमामों का ताजदार अली, जब 14 मासूमीन में देखोगे तो उसमें भी अली, और जब 72 देखोगे तो उसमें भी अली। हर जगह तो अली है, कहाँ अली को हटाओ। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर में भी अली, काबा गवाह है तो शब पैगंबर में भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर में भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर में भी अली। हर जगह अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मस्जिद में जिक्र करवाया कीजिए मामू जा। जब 13 रजब आए तो अली की मिलादत का जश्न होगा। 21 रमजान हो तो अली का जिक्र कीजिए, मस्जिद में कीजिए। क्यों मस्जिद में क्यों? अबे जिसकी विलादत खुदा के घर में हो, जिसकी शहादत खुदा के घर में हो, उसका जिक्र खुदा के घर में नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? बताओ ये शर्फ किसी और को हासिल हो जो पैदा काबे में हो और शहीद मस्जिद में हो, सिवाय अली के लिए एजाज किसी और को हासिल हो? बताओ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मत बोलना कि आप अपनी तरफ से बताएंगे। दुनिया जानती है अली काबे में पैदा हुए, मस्जिद में शहीद हुए। ये शर्फ किसी और को हासिल नहीं सिवाय मौला कायनात, हल्लाल मुश्किलात, फातह खैबर, दामाद पैगंबर, बादशाह लापता। हम उस मौला को मानते हैं, उस आका को मानते हैं, हम उसे नहीं मानते जो लापता हो, हम उसे मानते हैं जो लापता है। कहाँ से अली को फरामोश करोगे साहब? इल्म की खैरात अली से मिलती है, इल्म की दौलत अली से मिलती है। अगर सुन्नी बनोगे तो उसके लिए भी अली की जरूरत,
چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلاسل 4 ہیں، شاخیں بہت ہیں۔ تو بتاؤ کوئی ایسا سلسلہ طریقہ جس کی کڑی مولا علی کے ہاتھوں میں نہ ہو؟ اگر مرید ہونے کے لیے بھی علی کو اپنا مولا ماننا پڑے گا، کہاں رسول؟ مولانا ہونے کے لیے بھی علی کو اپنا مولا ماننا پڑے گا، ولی ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ علی کے در سے اگر ولایت کی خیرات مل جائے تو کوئی علی ہوگا، کوئی ولی ہوگا۔ جب بابا ابو علی شاہ قلندر کو ولایت مل گئی تو پکار اٹھے، ہے غلیم کے اندر مستم بندہ مرتضی علی حتم، جیسا کہ پورے شہر یزدانم پیشوائے تمام رجال۔ ولایت چاہیے علی کے پاس، فقیری چاہیے علی کے پاس، شجاعت چاہیے علی کے پاس، خیرات چاہیے علی کے پاس، علم چاہیے علی کے پاس، سخاوت چاہیے علی کے پاس، سب کچھ علی کے پاس ہے۔ جاؤ گے کہاں پہ رکھتے؟ دنیا میں جتنی بھٹائی کرنا ہے کر لو، جتنی ہوشیاری ماننا ہے مان لو، کل کے اندر پتہ چلے گا۔ علی سے دور بھاگنے والوں کو پتہ چلے گا۔ اگر انسان معاملات سے علی کو دور کر کے بتا سکتے ہو تب کہنا کہ عارف ہم علی سے اس نیت دور ہیں۔ ہر جنگ میں علی بیٹل آف دا وار ہو رہے ہیں، خیبر نہیں پتا ہو رہا، علی کے بغیر علی آئے تب خیبر ہاتھ میں آئے۔ بدر کا میدان پتا نہیں ہو رہا، علی آئے۔ ایک جنگ میں علی نہیں تھے، ایک جنگ میں، جس جنگ میں علی نہیں وہیں پر نعت علی نہیں، جس جنگ میں علی نہیں بظاہر وہیں پہ نعت علی نہیں۔ نعت علی امت بھرنا جائے تجرہ امر اللہ کا فی نوائے کل ہم و غم انسان جلی بیازمت رب ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی۔ اللہ نے نعت علی نازل کیا، رسول اللہ نے اس جنگ میں نعت علی پڑھا۔ جس جنگ میں علی نہیں وہاں نعت علی کی تلاوت ہو۔ علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے 2-4 گھنٹے کوئی حیثیت نہیں، اپنی زندگی بیان کرو گے بیان کرتا ہے۔ جو علی بسم اللہ کہتے ہیں کہ نکتے کی تفسیر لکھ دے تو 70 اونٹوں میں سوار ہو جائے۔ اس علی کے ذکر کے ہم 2-4 گھنٹے میں احاطہ بیان احاطہ تقریر میں نہیں لا سکتے، صرف حصول برکت کے لیے ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی قادری ہو بغیر علی کے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چشتی ہو بغیر علی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ نقشبندی، سہروردی، منامی، عبداللائی، وارسی، صابری، نظامی، رفائی، کچھ بھی ہو، کسی بھی سلسلے سے ہو، بغیر علی کے نہیں ہو۔ ہر سلسلے میں علی ہے، اور یوں ہی نہیں ہے، ہر سلسلے کا تاجدار بن جاتا ہے، وہ ہے علی۔ اس علی سے اتنی دوری؟ ارے صاحب یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، شیعہ اور رافضی کے بغض میں تم اہل بیت سے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ علی نے تمہارا کیا بگاڑا صاحب؟ اچھا علی کا ذکر زیادہ کرو تو شیعہ رافضی، میں تو رسول سے پوچھوں گا، اے رسول آقا بتائیں علی کا ذکر کرنا کیسا؟ اللہ کے رسول کہیں ذکر علی بن عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے علی کا ذکر کرنا شیعت ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنا، جا کر اپنے آپ سے سوال کرنا، وہ رسول کہہ رہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی بن عبادہ۔ جو رسول بتا رہے ہیں تم اس سے ہٹ کے چل رہے ہو۔ رسول کہہ رہے ہیں انظر الی وجہ علی بن عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ہمارے امام مجاہد معین الدین صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ زمانہ تو ہم نے پایا نہیں کہ ہم علی کے چہرے کو دیکھ سکیں، تو اب ہم عبادت کیسے کریں؟ انظر الی وجہ علی بن عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ہمارے معین الدین مامون صاحب رسول کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا، ہماری آنکھیں محروم ہیں، ہم علی کی عبادت نہیں کر سکے، علی کو دیکھ نہیں سکے، یا رسول اللہ ہمیں اس سے محروم مت رکھیے۔ رسول پاک آواز دیتے ہیں معین الدین گھبرا نہیں، تو نے بظاہر علی کو نہیں دیکھا، جو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن سن ذکر علی بن عبادہ، علی کا ذکر کر لے، یہ بھی عبادت۔ اب ہمارے معین الدین مامون صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پڑھا لکھا نہیں، میں حدیث نہیں پڑھ سکتا عربی میں،
मोहम्मद इसका भी इलाज है। तू अली के चेहरे को देख नहीं सकता जो इबादत है, अली का जिक्र कर नहीं सकता जो इबादत है, मत घबरा। ज़ैन उम्मैया जैसे को बेटे के अली अली की मजलिस सजा ले, जाके बुला ले, ये भी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। भैया कहीं बोर होने को बता दो। बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो वो भी कुछ छोड़िए। मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, दुकानें खुली रहती हैं। ये गलत, ये गलत, ये नाजायज, वो हराम है। 11 महीना कहाँ पे साहब आप? 11 महीना कहाँ पे? सब्जी लेने चलेगा, सब्जी लेने चलेगा। हाँ, 11 महीना कहाँ थे? 11 महीने में क्या खुरापातें नहीं हुई? 11 महीने में नाजायज काम नहीं हुए? उसको भी नाजायज बोलो। तीन साल का उर्स होता जायज, नाजायज बोलो। क्यों? क्यों उसको खुरापात नहीं होते? कैसे कैसे भगवानों को बुलवाकर आकर कवाली की जाती है, क्या क्या हरकतें होती है उसके नाम पर। मर्द औरतें एक साथ उसमें शरीक होते हैं, एक दूसरे से टच होते हैं, क्या क्या नहीं वहाँ फाहिशात काम होते हैं उसके नाम पर। चंदे का धंधा अलग, झाड़ फूक अलग, नगर की सफाई अलग। तब हमारे मौलाना साहब क्यों नहीं कहते उस नाजायज? बोलना चाहिए 11 महीना बाद। लेकिन मुहर्रम आया, अब्बास का अलम लगा नाजायज। वाह, क्या गजब का फैसला था। हमारी माँ बहने 11 महीना मेले में जाए, लोग फैमिली को लेकर जाते हैं, चलो पिकनिक मनाने, वो जाए, वहाँ कोई उंगली नहीं उठाता। मुहर्रमुल हराम के महीने हमारी माँ बहने अगर अपने घर में भी पंजतन के नाम पर न्याज दिलाए तो उसमें भी उंगली। शादी ब्याह में इकट्ठे होकर मर्द औरत खाना खाते हमारे मुआशरे में बेपर्दा होकर। बोलो, गलत बोल रहा हूँ? कह दो शादी हराम, नहीं रोकोगे कि तुम्हारा निकाह पढ़ाने का 2500 रुपये मिलता है। न शादी गलत है, न उर्स गलत है। शादी का जो हमारा तरीका है वो तरीका गलत है। उसमें जो हम गैर शरई काम करते हैं वो गलत है। न शादी गलत, न उर्स गलत। शादी भी जाए, उर्स भी जाए। हमारा अपना तरीका गलत हो जाता है कि जिस तरीके से हमको शादी शरीयत के दायरे में शरई हुदूद में रहकर करना चाहिए, हम वैसा नहीं करते, तो हम उस तरीके को गलत कहेंगे, ना कि शादी को। अब अगर मुहर्रम में कोई ऐसा काम हो रहा है जो शरीयत के दायरे के बाहर है, शरीयत उसकी गिरफ्त करती है, दीन इस्लाम मना करता है, अल्लाह के रसूल मना फरमाते हैं, अल्लाह मना करता है, आप उस तरीके को बंद करवाएं, ना कि किसी और काम को बंद करवाएं। सीधे सीधे फतवा हराम, नाजायज। क्यों साहब? अगर कोई तरीका गलत हो रहा है उसमें सुधार किया जाता है। हर जगह हराम ही कर दोगे तो हलाली बचेंगे क्या? फातिमा बरेलवी अपनी किताब में लिखते हैं, मुरब्बिया ताज़ियादारी नाजायज। बिल्कुल सही लिखा, अल्लाह ने कहा मुरब्बिया ताज़ियादारी नाजायज। मुरब्बिया क्या साहब? जो आप अपने तरीके से ईजाद कर लें, नई नई चीजें से डाल दें, गैर शरई काम करें, वो गलत है। इमाम हुसैन का रोजा गलत कैसे हो सकता है? आला हज़रत का पीर खाना, मरहरा का पीर खाना, कालपी का पीर खाना, मसौली का पीर खाना कहाँ है? बासा शरीफ। कालपी शरीफ, मसौली शरीफ, मरहरा शरीफ, बरेली शरीफ, इन चारों का पीर खाना कहाँ है? बासा शरीफ। अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासमी रहमतुल्लाह अलैह।
آپ خود تعزیہ دار تھے، آپ خود تعزیہ بناتے تھے، تعزیہ داری میں خاص وارث عالم پنا وارث گریوا جو امام حسین کی 26 کی پشت میں ہے، 26 کی پیڑھی میں ہے، آپ تعزیہ داری فرمایا کرتے تھے۔ ایام محرم میں ننگے پاؤں آپ تعزیہ شریف کی زیارت کو جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے کہ میں اپنے دادا جان کے روزے کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ بتاؤ ایک اللہ کا ولی شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کر سکتا ہے؟ عبدالرزاق باسری رحمۃ اللہ علیہ خود تعزیہ دار، سرکار غریب نواز تعزیہ دار، کیا یہ شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے؟ بھائیان کریں گے غریب نواز؟ کبھی نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنا طریقہ خراب کیا، ہم نے اگر ہم اپنے طریقے کو سدھار لیں، اپنے عمل کو صحیح کر لیں تو وہ چیز صحیح ہے۔ پہلے عید میلاد النبی کے جلوس میں بھی ڈی جے بجتا تھا، لوگ الگ الگ انداز میں نعرے لگاتے تھے، مردن بازی ہوتی تھی، بائک کی ریلی نکالی جاتی تھی، آتش بازیاں ہوتی تھی۔ ہمارے علماء منع کرتے گئے یہ سب کام مت کرو، ڈی جے مت بجاؤ، پڑیا کھا کر جلوس میں مت آؤ، مردن بازی مت کرو، غلط نعرے مت لگاؤ، سرکار کی آمد کی جلوس میں آ رہے ہو، جلوس میلاد النبی میں آ رہے ہو۔ ہمارے علماء نے بتایا غسل کر کے آؤ، باوضو ہو کر کے آؤ، پاک صاف کپڑے پہن کر کے آؤ، عطر لگا کر آؤ، آنکھوں میں سرما لگا کر آؤ، سروں پہ ٹوپی لگا کر آؤ، اس کے بعد نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ میں اپنے علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، جس طرح آپ نے جلوس محمدی میں سدھار کی اپنی تقریروں کے ذریعہ، اپنی تبلیغ کے ذریعہ، اور آج اتنا سدھار آیا ہے کہ اب یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب ہمارا نوجوان طبقہ سفید کرتا پاجامہ پہنتا ہے، سر پر ٹوپی لگاتا ہے، باوضو ہوتا ہے، آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، جس پر عطر پڑتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا، نبی کی نعت پڑھتا ہوا، درود پڑھتا ہوا، اپنے سرکار کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اپنے سرکار کی آمد کا جشن مناتا ہے، سرکار کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے۔ میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا، اسی طرح تبلیغ کیجیے، اپنے مسجد سے، اپنی تقریروں سے، اپنے اسٹیج سے، اپنے ممبروں سے نوجوانوں کی اصلاح کیجیے، قوم کی اصلاح کیجیے۔ حسین کا جلوس نکالو، حسین کا جلوس نکالو، باوضو ہو کر نکالو، غسل کر کے نکالو، آنکھوں میں سرما لگا کر نکالو، بدن پہ عطر لگا کر نکالو، حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نکالو، یزیدیت کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے نکالو، یزید کو دفن کرتے ہوئے نکالو، عباس کا علم بلند کرتے ہوئے چلو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے شریعت منع کرتی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اگر تعزیہ داری میں، تعزیہ کے جلوس میں، حسین کے جلوس میں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے کوئی اگر ایسا کام ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا حسین کے جلوس میں، تاکہ یزیدیوں کو موقع ملے کہ حسین میں ایسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم جان جلسے کا اسٹیج بنا، سرکار کی آمد کا جلسہ، تجاری شریف کا جلسہ، غریب نواز کا جلسہ، اسٹیج بنا، ہمارے علماء بیٹھے، کہتے ہیں میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، کہتے ہیں نا کہاں سے منبر رسول ہو گیا صاحب؟ کہاں سے ہو گیا؟ کرائے کا کپڑا لگاتے ہیں اس کا اسٹیج ہے، صوفہ بھی کرائے کا آیا، لکڑی بھی کرائے کی، مزدور بھی کرائے کا، ٹینٹ ہاؤس والے نے آیا، شامیانہ لگا دیا، ٹینٹ لگا دیا، اسٹیج بنا دیا۔ اب ہمارے مولانا صاحب بیٹھے یا میں بیٹھا، میں کہتا ہوں میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہتا، منبر رسول کیسے؟ تو ہمارے علماء کہیں گے آج اس اسٹیج کو نسبت ذکر رسول سے ہے، اس لیے یہ منبر رسول، آج نبی کی میلاد سے اس اسٹیج کی نسبت ہو گئی، آج غریب نواز کے ذکر سے اس اسٹیج کو نسبت ہو گئی، آج سرکار غوث اعظم کے جلسے سے اس اسٹیج کو نسبت ہو گئی، تو یہ منبر رسول ہو گیا۔ جبکہ وہی لکڑی کل کو کھل کر کے نو درجے کے اسٹیج میں بھی لگے ہوئے، آپ کو کیا پتا؟
یہ لکڑی کہاں سے آئی ہے، کہاں جا رہی؟ وہی کرسی رات کے بھجن میں لگے گی، وہی مائک کسی اور کاریکرم میں لگے گا، وہی پردے وہی کمرات کہیں اور لگیں گے۔ یہاں سے نکل جانے کے بعد ہم کہہ رہے نہیں صاحب ممبر رسول ہے، ممبر رسول ہے، اس بنا پر کہہ رہے ہیں کیونکہ اس رات کی نسبت اس اسٹیج کو ذکر رسول سے، تو جس لکڑی کی نسبت حسین سے ہو جائے، جس کاغذ کی نسبت حسین سے ہو جائے، جس پرچم کی نسبت حسین سے ہو جائے، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ لکڑی اب نہ کسی اور کاریکرم میں جانے والی، نہ کسی شادی بیاہ کے اسٹیج میں، نہ وہ پرچم کہیں اور جائے گا۔ محرم کی 10 تاریخ کا جلوس ہوگا، لوگ اپنے اپنے طریقے سے تعزیے کو لے جا کر دفن کر دیتے ہیں یا صحیح سلامت لے جا کر ایک کنارے رکھ دیتے ہیں۔ وہ حسین کا روزہ کیسے غلط ہے؟ بات مختصر میں بات کر رہا ہوں، اگر ڈیٹیل میں آ جاؤ پورا حوالہ موجود ہے، میں لے کر آیا ہوں۔ میں صرف بریک بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے طریقے کو صحیح کریں۔ ہم اگر کوئی کام خلاف شرع خلاف دین کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں۔ 61 ڈگری ہے کربلا کا میدان، کوئی دقت نہیں، مشاہدہ ریڈی ہے نہیں پانی پانی دیجیے میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے کربلا کا ذکر شروع کریں۔ 61 ہجری 681 عیسوی کربلا کا میدان ہے۔ امام حسین علی مقام 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ نینوا کے میدان میں۔ کبھی اگر فرصت ملے نا اپنے آپ سے سوال کرنا، یہ کربلا وبا کی نہیں، وجہ کربلا کیا ہے، سبب کربلا کیا ہے؟ جب اس کی تلاش کرو گے نا پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، وجہ کربلا سمجھنا، سبب کربلا بیان کرنا، یہ کوئی نہیں کرتا۔ چلو کربلا سمجھنا۔ دین اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے، قرآن کے پاروں کی حفاظت کے لیے، اسلام کے تقدس کے لیے، اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کے لیے، گلے گلزار نبوت، چمنستان رسالت، انبیاء کی گفتگو، اہل بیت کی آبرو، تاجدار صبر و رضا، راکب جوش مصطفیٰ، شہید گلگون کبا، امامت کا تاجدار، سلطنت روحانیت کا شہریار، مملکت شہادت کا تاجدار، جنتی جوانوں کا سردار، محمد عربی کے دل کا قرار، لخت جگر حیدر تلوار، حجرہ فاطمہ کی بہار، قافلہ سالار عشق، گرمی بازار عشق، فرحت گلزار عشق، رونق ریاض بطول، نواز رسول، نواز رسول الثقلین، امام حسین علی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام۔ کتنی آسانی سے لوگ نام لکھتے ہیں، حسین پاک، حسین پاک۔ یہ حسین 61 ہجری سن 681 عیسوی میں کربلا کے میدان پہنچے، خیمہ لگا، ایک ایک کر کے جانثاران حسین جامع شہادت نوش کر رہے ہیں۔ بولنا بڑا آسان ہے صاحب، لیکن کبھی تصور کیجیے، کبھی تصور کیجیے، بہت آسانی سے شہادت بیان ہوتی ہے۔ اگر ذکر شہادت بیان کرنے میں آنکھیں آنسوؤں سے وضو نہ کرے تو پھر ذکر شہادت کیسے؟ حسین کی شہادت بیان کرنے میں اگر ہماری آنکھیں باوضو نہ ہو تو پھر شہادت کیسے؟ پھر ایسا ہے کہ آپ نے وقت گزارا، ٹائم پاس کیا، اپنے حصے کا نظرانہ کیا، چل کر 1 گھنٹے کا مقرر جو وقت ملا 45 منٹ وہ ناجائز اور حرام میں رہا، کیا جائز اور کیا صحیح، 15 منٹ اس کربلا بیان کر کے اپنی ذمہ داری سے کربلا ایسا نہیں۔
1500 سال کا عرصہ قریب قریب گزر رہا ہے، بتاؤ ذکر حسین کوئی فراموش کر سکا؟ طرح طرح کے فتوے آتے ہیں، پابندیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مگر آج تک کوئی ذکر حسین فراموش کر سکا؟ کیوں؟ جس شہید کا ذکر قرآن نے کر دیا، اب اس شہید کو کون فراموش کر سکتا؟ آپ کہو گے اور شہداء کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اور شہداء میں ایک بات نہیں ملتی جو حسین کی شہادت میں، حسین کی شہادت میں